السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے جی آج ہمارا سورہ حج کا، جو کہ مدنی سورہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کا نمبر 22 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ رکوع اس کے 10 ہیں، آیات اس کی 78 ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے ڈریں، یعنی ایمان اور تقوی کے ذریعے اپنے رب کے عذاب سے ڈریں، اور شرک اور نافرمانی چھوڑ دیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ یعنی جس میں جتنی طاقت ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کے لیے ان معاملات کا ذکر فرمایا ہے جو تقوی کے حصول میں مدد دیتے ہیں، جو تقوی حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور جو ان لوگوں کو خوف دلاتے ہیں، جو انسان کے دل میں ڈر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی بات، قیامت کا زلزلہ ہر چیز کو اوپر نیچے کر کے رکھ دے گا۔ اس زلزلے سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ زلزلہ ایک لمحے میں بڑی تباہی لے کر آئے گا، اور اس لیے اسے عظیم چیز کہا گیا ہے کہ لمحے کے اندر سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ رب کائنات نے سورہ زلزال میں فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا سورہ حاقہ کے اندر، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ۔ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ پھر رب کائنات نے سورہ قمر میں بھی فرمایا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جُرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا کہ وہ منتشر ٹڈیاں ہوں، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بہت بڑا دن، مشکل دن ہے۔ پھر رب کائنات اسی طرح سے سورہ معارج میں بھی فرمایا کہ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش کہ وہ فدیے میں دے دیں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا، اور ان سب کو جو زمین میں ہیں، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں فرمایا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی، یعنی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ یعنی اس دن قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ دل خوف کے مارے پھٹ جائیں گے، حتیٰ کہ دودھ پلانے والی ماں جس کے دل میں اپنے بچے کی محبت مکمل طور سے رچی بسی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اگرچہ کہ دودھ پلانے والی ماں
خوب اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ بچہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ بھی بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، یعنی آپ لوگوں کو مدہوش دے کر سمجھو گے کہ شاید کہ وہ شراب کے نشے سے چور ہے، اور شراب کے نشے کی وجہ سے وہ ایسی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نشے کی وجہ سے مدہوش نہیں ہوں گے، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ وِلْدَانَ شِيبًا۔ پھر اگر تم نے کفر کیا تو اس دن تم کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ وہ دن تمام کے تمام بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھے گا تو دردناک عذاب دے گا، دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے، گھبراہٹ اور خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن کوئی کسی کے بدلے میں کام نہیں آئے گا۔ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ رب کائنات نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ وہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا، کاش کہ میں اس کا دوست نہ ہوتا۔ پھر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کا بپھرنا اور گدھے کی سی آواز سن لیں گے، کون؟ جہنم، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے، یعنی اپنی موت کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو، یعنی تم بہت سی ہلاکتوں کو، بہت سی موتوں کو پکارو، پھر بھی تمہیں اس عذاب سے کوئی نجات دینے والا نہیں۔ آج کوئی موت تمہیں آج کوئی موت تمہیں اس جہنم سے آزاد کرنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں، اے رب تیری فرما برداری کے لیے۔ پروردگار آواز سے پکارے گا یا فرشتہ پروردگار کی طرف سے آواز دے گا؟ اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکالو۔ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار دوزخ کا جتھا میں کتنا نکالوں؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 آدمیوں میں سے 999 آدمی، یعنی 1000 بندوں میں سے صرف ایک بندہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی جو بچپن میں مرا ہو۔ اور تو قیامت کے دن لوگوں کو تو ایسا دیکھے گا جیسے وہ نشے میں متوالے ہو رہے ہیں، نشے میں چور ہو رہے ہیں، نشے میں جھول رہے ہیں، حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا۔ یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر بہت ہی سخت گزری، ان کے چہرے ڈر کے مارے بدل گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ اگر یاجوج ماجوج جو کافر ہیں کی نسل تم سے ملائی جائے تو تم ان میں سے 999 کے مقابل تم میں سے ایک آدمی پڑے گا۔ غرض تم لوگ حشر کے دن لوگوں کی نسبت جو دوستی ہوں گے ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک بال کالا ہوتا ہے، یا جیسے کالے بیل کے جسم پر ایک دو بال سفید ہوتے ہیں۔ اور مجھ کو امید ہے کہ تم سارے جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہوگے، باقی 3 حصوں میں اور ساری کی ساری امتیں ہوں گی۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم تہائی ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر فرمایا، نہیں بلکہ آدھا حصہ ہوگے۔ آدھے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی، اور باقی حصے میں باقی تمام کی تمام امتیں ہوں گی۔ ہم نے پھر سے نعرہ تکبیر پکارا۔ تو اس سے ایک بڑی اہم ترین بات سمجھنے کو کیا ملتی ہے کہ یہ اس صورت میں سارے جنت میں داخل ہوں گے جبکہ وہ نبی کی امت بنیں گے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکامات دیے اس پر عمل کریں گے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے بلکہ اپنی عمل کو سنت اور قرآن کے مطابق گزاریں گے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ۔
मरीद। अल्लाह ताला फरमाती है और लोगों में से है जो अल्लाह ताला के बारे में बगैर इल्म के झगड़ा करता है और हर सरकश शैतान के पीछे चलता है, जो जिंदगी बादुल मौत और कुदरत की जो कुदरत की कायल नहीं है, आसमानी किताबों को पर यकीन नहीं रखते, हर बात में सरकश शैतान के मुरीद बन जाते हैं और उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। ये आयत अल्लाह ताला ने उनके बारे में नाजिल फरमाई। फिर रब्बे कायनात ने फरमाया कुतिबा अलैहि अन्नहु मन मन तवल्लाहु फअन्नहु युदिल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। इसके लिए लिख दिया गया है कि जो भी उसे दोस्त बनाएगा तो यकीनन वो उसे गुमराह कर देगा और उसको भड़कती हुई आग का रास्ता दिखाएगा। कौन? शैतान इंसान को भड़कती हुई आग का रास्ता दिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक और बुरे दोस्त की मिसाल मुश्क साथ रखने वाले और भट्टी धोंकने वाले की सी है। जिसके पास मुश्क है तो उसकी सोहबत तो और तुम उसकी सोहबत में हो, वो इसमें से या तुम्हें कुछ तोहफा के तौर पर देगा या तुम उससे खरीद खरीद सकोगे, या कम से कम तुम उसकी उम्दा खुशबू से तो महजूज हो ही सकोगे। तुम उस मुश्क को खरीदोगे, या अगर कुछ भी ना ले सके वो, अगर तुम्हें तोहफा भी ना दे, तुम खरीदो भी ना, तो कम से कम तुम उस खुशबू वाले के साथ बैठोगे, उसके उसकी उस जगह पर बैठोगे, तो यकीनन तुम्हारे साथ से भी खुशबू आएगी। और अगर तुम भट्टी धोंकने वाले के साथ बैठोगे, तो भट्टी धोंकने वाले से तुम्हें क्या हासिल होगा? ना तो वो तुम्हें कोई चीज तोहफे में दे सकता है, और ना तुम उससे कोई तोहफा, भट्टी धोंकने वाले से कोई तोहफा ले सकते हो। वो भट्टी धोंकने वाला तुम्हें क्या तोहफे में देगा? वो तो हर वक्त भट्टी ही में आग ही जलाता रहता है। तो क्या तुम उससे आग तोहफे में लोगे? बल्कि तुम उसके साथ बैठोगे तो तुम्हारे साथ से उस धुएं की वजह से बदबूदार नागवार धुएं की वजह से एक नागवार बदबू आएगी। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपने दोस्तों का इंतखाब करते हुए ध्यान रखे, और हम माओं का, हम वालदेन पर ये फर्ज आयद होता है कि हम अपनी औलाद को दुरुस्त दोस्ती करने का हुनर सिखाएं। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैब मिनल बाअथ फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलaqatin सुम्मा मिन मुदगतिन मुखल्लक़तिन व गैरि मुखल्लक़तिन मुखल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं ए लोगों, अगर तुम उठाए जाने के बारे में शक में हो, तो यकीनन मैंने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जिसकी पूरी शक्ल बनाई गई और जिसकी शक्ल नहीं बनाएगी, यानी कि जो शक्ल बनने से पहले ही मिसकैरेजेस हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि हम तुम परवाज़ें कर दें और हम जैसे चाहते हैं एक मुकर्ररा मुद्दत तक रहमों में ठहराते हैं, यानी 9 माह तक पूरा माँ के रहम में ठहरता है। फिर हम तुम्हें एक बच्चे की सूरत निकाल लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ, अशुद्धकुम अपनी मुकम्मल जवानी को पहुंच जाओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमिन कुम मई युतवफ़ा वमिनकुम मई युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जवानी को पहुंच जाओ, और तुम में से कोई ऐसा है जिसको वफा दे दी जाती है, और तुम ही में से कोई ऐसा है जिसे बदतरीन उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है, यानी वो बुढ़ापा जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है, इंसान बच्चों की सी हरकतें करने लग जाता है, तो वो बदतरीन उम्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस अर्जल उम्र की तरफ लौटा देता है, लिकई ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैआ, लौटा दिया जाता है ताकि जानने के बाद वो कुछ भी ना जाने। यानी जब बूढ़ा हो जाता है तो सारे इंसान ये समझते हैं वो तो सब कुछ जानता है, उसने अपने एक्सपीरियंसेस से सब कुछ सीखा हुआ है, और इंसान भी ये समझता है कि उसने इतनी उम्र गुजार दी है तो उसने बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए। इंसान भी जिद्दी हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतरल अर्द हामिदतन फाइदा फाहामिदतन फाइदा अंज़लना अलैहा माअ तज़्ज़त वरबत वअंबतत मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज। अल्लाह ताला फरमाती है और आप जमीन को मुर्दा पड़ी हुई देखते हैं, फिर जब हम उस पर पानी नाजिल करते हैं तो वो लहलहाती है और उभर आती है, यानी उसमें खेतियां लहलहाने लगती हैं, और वो हर किस्म के खुश मंजर नबातात उगाती है। तो खुश मंजर नबातात अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमा दिया कि इंसान इंसान जो है वो, इंसान की आंखों को ये चीजें अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर अरजल उम्र के बाद इसका जिक्र क्यों किया गया? इंसान का भी बिल्कुल यही मामला है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह बंजर मुर्दा जमीन के ऊपर बारिश बरसा कर उसको लहलहाते हैं, लहलाता हुआ बना देते हैं,
اس کے اوپر کھیتیاں اگاتی ہیں، بالکل انسان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ انسان بھی بالکل اسی طرح سے، جس کے دل کے اندر قرآن نہیں ہے تو یقیناً وہ دل بنجر ہے، اور اگر قرآن کا علم اس کے دل پر اترنا شروع کرتا ہے تو وہ مردہ دل پھر سے لہلہانے لگتے ہیں، ان میں زندگی کے آثار آنے لگتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے عدم سے وجود عطا کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور مردے زمین پھاڑ کر نکل آئیں گے۔ رب العزت نے فرمایا سورہ یاسین میں کہ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ یعنی جس کے، اور ان زیادہ تر لوگ وہی جھگڑتے ہیں، وہ اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو علم والا ظاہر بھی کرتے ہیں۔ جس انسان کے پاس اتنا علم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا ہی جھکاؤ ڈال دیتا ہے، وہ انسان اتنا جھک جاتا ہے اور اس کے اندر اتنی ہی خاموشی آ جاتی ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، اور اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے، اور ہم اس کو آگ کا عذاب، یوم القیامت عذاب الحریق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ یعنی آگ کا عذاب کیوں؟ جو تمہارے دونوں ہاتھوں نے، جو تم نے کمائی کی، جو تم نے عمل کیا، جو تم نے آگے بھیجا، یہ اس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ تم خود ہی ظالم ہو کہ تمہیں اپنی ذات کا، اپنے آپ کا احساس نہ ہوا، بلکہ تم نے خود پر خود ظلم کر کے اپنے آپ کو اس جہنم کے لیے تیار کیا۔ اپنے جسم کو تم نے جنت کے لیے تیار نہ کیا، تم نے اپنے جسم کو جہنم کی آگ کے لیے تھکایا، تم نے اپنے جسم کو جنت کی خوشبوؤں اور جنت کی لذتوں اور جنت کی نعمتوں کے لیے نہ تھکایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔